آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور دور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ بلوچستان ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ معدنی دولت والا صوبہ ہے اور رقبے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہے، لیکن چونکہ یتیمی یسیری بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے جو اس کے معدنی وسائل ہیں، آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا، چوری کا کپڑا بانسوں کے گز۔ میرے ذہن میں یہ محاورہ یہ آتا ہے، اور دوسرا محاورہ یہ آتا ہے کہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ۔ یہ پس منظر اور یہ محاورہ بازی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہی ایک خبر آئی ہے کہ عالمی بینک کا جو ایک ثالثی ٹریبونل ہے، اس نے 2011 میں پاکستان کی جانب سے آسٹریلیا میں رجسٹرڈ ایک کمپنی ٹیتھیان کاپر کو لیز دینے سے انکار کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا، اس پہ اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ٹیتھیان کے ساتھ ریکودک کے معاملے میں دو طرفہ جو کانٹریکٹ تھا اس پہ عمل درآمد میں ناکام رہا، اور مشترکہ سرمایہ کاری کا جو کانٹریکٹ ہے پاکستان کی طرف سے معطل کرنا ناجائز ہے، لہٰذا ثالثی ٹریبونل اب یہ فیصلہ بھی دے گا کہ پاکستان ٹیتھیان کاپر کمپنی کو کتنا ہرجانہ ادا کرے۔ ریکودک کا شمار تانبے کی جو دنیا کی بڑے بڑے عالمی ذخائر ہیں، سونے اور تانبے کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، بڑے بڑے عالمی ذخائر میں ہوتا ہے۔ 1993 میں حکومت بلوچستان اور آسٹریلیا کی ایک مائننگ کمپنی تھی BHP، ان کے مابین ایک معاہدہ ہوا، چاغی ہلز میں معدنیات کی مشترکہ تلاش کا معاہدہ۔ پھر BHP نے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے شیئرز آسٹریلیا میں رجسٹرڈ ایک اور کمپنی ٹیتھیان کاپرز کو بیچ دیے۔ یہ ٹیتھیان دراصل چلی اور کینیڈا کی دو مائننگ کمپنیوں نے بطور کنسورشیم قائم کی تھی۔ نومبر 2011 میں حکومت بلوچستان نے ٹیتھیان کو مائننگ لائسنس دینے سے انکار کر دیا، اور ٹیتھیان کو کی فیزیبلٹی رپورٹ جو اس نے پیش کی، اس پہ یہ آبجیکشن دیا کہ اس رپورٹ میں تانبے اور سونے کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کتنے ڈپازٹس ہیں معدنی ڈپازٹس، ان کی رفع مالیت جو ہے وہ بھی بقول حکومت بلوچستان ٹیتھیان نے بہت ہی کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ زیادہ لوٹ مار ہو سکے۔ جنوری 2013 میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے افتخار چودھری کی سربراہی میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو معاہدہ ہے ریکودک پہ مائننگ کا، یہ مکمل طور پہ ملکی قوانین سے متصادم ہے، لہٰذا اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ موٹو تھا میرے خیال ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ مبشر سے ابھی پوچھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ٹیتھیان والے اپنا کیس عالمی بینک میں لے گئے، اور عالمی بینک نے جو ہے آج یہ فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کو ہرجانہ دینا پڑے گا کانٹریکٹ توڑنے کا۔ تو مبشر زیدی، پاکستان کو اگر ٹیکہ لگا آج کے جو فیصلہ ہے اس کے بعد کتنا ٹیکہ لگے گا، کیا کرے گا پاکستان؟ وسعت صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ پینلٹی کی مد میں آج تک اتنا بڑا جو ہے کسی بھی حکومت کو پینلٹی جو دی گئی ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا۔ ابھی تک جو ابتدائی ایسٹیمیٹ ہے، تخمینہ لگایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اس مد میں تقریباً $1.25 ارب جو ہیں، یعنی 1.2 بلین ڈالرز جو ہیں وہ دینے پڑیں گے ٹیتھیان کاپر کمپنی کو اگر پاکستان کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پاکستان کے اعتراضات کو مسترد کیا گیا ہے، کوئی بھی ایک اعتراض ایسا نہیں ہے جس پر ٹرائیبیونل نے کہا ہو کہ یہ جائز ہے۔ 2013 میں جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت جو مین کنٹینشن تھی، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس معاہدے کو اس بنا پر بھی نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا کہ جو حکومت بلوچستان نے معاہدہ کیا تھا BHP کے ساتھ، وہ 75 اور 25% کی بنیاد پہ تھا، یعنی 75% جو ہے وہ چلا جائے گا BHP کو اور 25% ملے گا حکومت بلوچستان کو، اور 2% رائلٹی بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو وہ
اور اس کے ساتھ ہی سینڈک پروجیکٹ بھی ہے. سینڈک میں جو پاکستان اور چینی کمپنیوں کا معاہدہ ہے اس میں جو ریشو ہے وہ 50-50 ہے, یعنی 50% وہ لے کے جائیں گے, 50% ہم کو ملے گا. تو جب یہ ساری بات ہو گئی اور اب یہ فیصلہ آ گیا تو خاصی جو ہے گورنمنٹ اس وقت شوق میں ہے, ظاہر ہے, اور کوشش ان کی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ میں کچھ ایسا کر لیا جائے کہ انہیں زیادہ نہ دینا پڑے, کیونکہ پاکستان کا خیال تھا کہ حد سے حد جو ٹرائبونل ہے وہ $350 ملین کا جرمانہ کرے گا حکومت پاکستان کو, جو کاسٹ آف پروجیکٹ تھی جو ٹی سی سی نے وہاں سبمٹ کرائی تھی. مگر ساتھ ہی ٹی سی سی نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب کیونکہ ہمیں نقصان ہوا ہے لہٰذا ہمیں جو پروجیکٹڈ ریونیوز تھے, یعنی اس سے جو منافع حاصل ہونا تھا اس پروجیکٹ سے, وہ بھی ہمیں ادا کیا جائے. تو ٹرائبیونل نے ان کی یہ بات بھی تسلیم کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ $350 ملین کو چھوڑ کے آپ کو $800-900 ملین جو ہے مزید دینے پڑیں گے ڈالرز. اس لیے اب نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گی. آلدو جو فائنانس منسٹری میں بھی میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ $1.25 ارب جو ہے وہ ادا کریں گے. اچھا مبشر, اب یار مجھے ایک بات سمجھا دیں, اگر آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یار یہ ہوا کیسے ہے. اب جب سے یہ خبر آئی ہے کچھ لوگ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ جی آپ کی جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے یہ ہوا. ہیرلڈ میں ایک بہت ہی تفصیلی 20-30 پیج کی سٹوری ہے دا میجک ماؤنٹن, تو اس میں بھی کافی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ کس طرح مطلب بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ٹی ٹی سی کی طرف سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. تو اگر ہمیں اتنی لمبی ڈز پڑنے والی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 350 ملین تو کہیں نہیں گیا نا, اس کے اوپر پلس ڈیمیجز, تو ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ کس کی وجہ سے ہمیں اتنی ڈز پڑ رہی ہے. آپ یہ جواب, ڈز ہم پہ نہیں پڑنے والی, کسی قطری یا سعودی شہزادے پہ پڑنے نہیں 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 سر, ڈز ہمارے پہ ہی پڑنے والی ہے. ہاں سر, یہ جب معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت معین قریشی کی حکومت تھی, اور کہا یہ گیا کہ اس وقت کیئر ٹیکر حکومت نے, اور نصیر مینگل صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا. اب اس میں کس کا کیا انٹرسٹ تھا, اور یہ کہ ظاہر منتخب حکومت کی جانب سے نہیں ہوا, تو بعد میں اس میں ریزسٹنس آئی. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ گزشتہ جو سابق ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں مالک صاحب, انہوں نے تو بڑا سینہ ٹھوک کے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ یہ مائن تو چھوڑیں, ہم اس کا ایک پتھر بھی ٹی سی سی کو نہیں دیں گے. ان کا کیونکہ ٹی سی سی نے یہ کہا تھا کہ جناب مائن ہی ہمیں دے دیں, اور جو ان کا پہلا جس کے اوپر پھر ان کا لائسنس بھی اپروو کرنے سے انکار کر دیا گیا. تو خاصا یہ چکر ایسے چلا کہ شروع میں کس نے اس میں کتنا کمایا, اب کیونکہ 1993 کی بات ہے, کس نے کتنا کمیشن لیا, وہ چیز 1993 سے پھر 2008 میں جا کر کے یہ شیئرز ٹی سی سی کو دیے گئے. ہاں, میں بڑا ایک دیہاتی قسم کا پوچھ رہا ہوں, یہ جو عالمی بینک کے ٹریبونل نے آج جو فیصلہ دیا ہے یہ کیا بائنڈنگ ہے؟ اگر ہم فرض کریں اس کو کہہ دیتے جی ہم نہیں مانتے, تو عالمی بینک کیا کر لے گا ہمارا, مطلب اس سے کیا پاکستان کو کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں؟ سر مشکلات یہ ہوں گی کہ فیوچر میں پھر جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں نا جو ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کے نظر میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہوگا کہ ہم ایک انویسٹمنٹ لے کر کے آتے ہیں جس کی اجازت اور گارنٹی حکومت پاکستان دیتی ہے. اس کے بعد اگر ہم وہاں جاتے ہیں اور وہ اچانک اس ڈیل کو کینسل کر دیتے ہیں تو اس سے کمپنی کو بھی نقصان ہوگا, حکومت پاکستان کہے گی کہ جی ہم آپ کو دھیلا بھی نہیں دیں گے. تو یہ برا پریسیڈنٹ تو سیٹ ہوگا, جس کی وجہ سے جو لائرز ہیں اس وقت وہ بات کر رہے ہیں یہی کہ کسی طرح آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے, تاکہ مستقبل میں یہ انویسٹمنٹ کا جو سارا سلسلہ جیتنے والا کاہے کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرے گا بھیا. اب یہ تو آپ کی ٹیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جی جی, میں نے یہی سوال پوچھا تھا, تو مجھے یہی کہا گیا کہ پہلے تو شاید ٹیتھیان تیار ہو جاتا, لیکن اب کیونکہ اتنا کلیئر کٹ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے تو مرتے مرتے بھی وہ $800-900 ملین تو لے کے جائیں گے ہی جائیں گے آپ سے کہیں نہ کہیں, جس میں ان کی کاسٹ آف پروجیکٹ جو 345 سے 350 ملین کے درمیان تھی ڈالرز کے, اس کے علاوہ
उतना ही वो जो है मुनाफे के तौर पर ले जाएंगे, चाहे उसको डिस्काउंटेड प्रॉफिट के तौर पर देखा जाए या किसी तरीके से भी। हाँ, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को लोग क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आज? मतलब पूरे दिन आदि जो इस पे बातें हो रही हैं वो यही हो रही है कि जी ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से हुआ था, लोग स्टील मिल की भी बातें कर रहे हैं, इसकी भी बातें कर रहे हैं, इसमें कितना सच है? या देखें, इसलिए उसकी वजह ये थी कि जब रिकोडिक का सिलसिला चल रहा था ना, तो पाकिस्तान एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में जब पहले गया था, टीसीसी यानी टीथियान, तो उसने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया था। और ख्याल यही था कि उस वक्त टीसीसी जो है वो एक कमज़ोर पोजीशन में आ गया और पाकिस्तान निगोशिएट करके कुछ ले दे के वहीं मामला रफा दफा कर देगा। मगर फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने केस उठा लिया। जब उठा लिया तो फिर बातें होनी शुरू हो गई। और मैं ये वसत ने थोड़ा सा आपको बताया भी कि चागी के पहाड़ों के करीब ये सारा सिलसिला है। और ये जो है इसे कहते हैं टीथियान मैग्मेटिक आर्क, यानी जो यूरोप से शुरू होके मंगोलिया तक जाता है और जो पाकिस्तान में है, चागी से लेके नॉर्थ वजीरिस्तान तक। कहा यह जाता है कि इस बेल्ट में तांबे और सोने के इतने बड़े ज़खायर हैं जिनकी मालियत तकरीबन $3 ट्रिलियन एस्टिमेटेड है। तो माल तो यहाँ खासा दबा हुआ था। तो ये जो 75 और 25% का चक्कर था, उस पे आकर के इनिशियली, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ हुकूमत बलूचिस्तान ने डील किया था, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हुई थी। मगर फिर मुस्लिम लीग नून के एक साबिक सियासतदान हैं, नईम साहब, कराची से उनका ताल्लुक़ है, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और उनके लेटर के ऊपर ले लिया नोटिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं। आपको पता है उनको कितना शौक था सो मोटो नोटिस लेने का और कार्रवाइयाँ डालने का। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर टेकअप किया और नल एंड वॉइड ही करार दे दिया। उन्होंने कहा जी जाएँ, कुछ नहीं है, झेला नहीं है। और ये जो सारी मुआहिदा था उसको कलअदम करार दे दिया। जिसके बाद जो कंपनी है वो वहाँ चली गई ट्राइब्यूनल में और उन्होंने कहा जनाब ये चीफ जस्टिस का फैसला आप पढ़ लें। उस फैसले पे लॉयर्स के मुताबिक खासे रिजर्वेशन शो किए गए हैं ट्राइब्यूनल की तरफ से भी कि ये किस किस्म का फैसला लिखा गया है। ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल कंपनी आई तो कम से कम आप उसकी इन्वेस्टमेंट तो जो उसने की है वो तो वापस करेंगे। और उसके अलावा ये नहीं करेंगे कि आप उन्हें कहेंगे कि अच्छा जी बस खुदा हाफिज़, कुछ नहीं है, आपने बड़ा मेहरबानी, आपने यहाँ करके काम किया। ज़ाहिर है इंटरनेशनल माइनिंग कंपनी है, एक कंसोर्शियम है जिसमें कनाडा और ऑस्ट्रिया के और चिली की कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हुई। और मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने ख़त भी लिखा था और ये तकरीबन उसी 2014 की बात है। और उन्होंने ये कहा था कि जनाब आप ये जो है इस तरह फ़ैसले ना करें, जो उन्हें मुजव्वज़ा फ़ैसला नज़र आ रहा था जो कि बहरहाल जाकर के जनवरी 2015 में हुआ। उन्होंने कहा आप ये फ़ैसला ना करें वरना आपको बहुत भारी पेनल्टी पड़ेगी। और अब जो पेनल्टी ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ जो इनकी वो है कि $1.2 बिलियन हो सकते हैं। हो सकता है ये पेनल्टी उससे भी ज़्यादा हो। तो हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा होता है कि ओवर 1 बिलियन की पेनल्टी किसी हुकूमत को पड़े ऑन एन इंटरनेशनल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट या इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत बड़ी सुक्की भी है हमारी, मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान भी है। मतलब कि किसी ना किसी बहाने से हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकते हैं। जी सर, ये बताओ ये जो पेनल्टी है ये हम सीपेक में डाल सकते हैं? यार मैं तो सोच रहा था एक्चुअली, मैं तो सोच रहा था कि देखो और कोई कंपनी आए ना आए, आप अपनी चीनी भाइयों को तो बेच सकते हैं। हाँ, इसलिए ये तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्होंने कहेंगे यार इसे प्रोजेक्ट समझ के ये पेनल्टी तो दे दो ना, बाद में हिसाब किताब थोड़ा डिस्काउंट में ले लेना भाई। अच्छा, अभी फिलहाल वक्फा लेते हैं। लेकिन ये गुफ्तगू जारी है मगर एंगल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। पिछले सेगमेंट में आपने रेकोडिक की कहानी सुनी और उसमें ये तस्करा भी हुआ कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जो ट्रिब्यूनल था, जो बेंच बना था, उसने इस पूरे माहिदे को मनसूख कर दिया जिसकी वजह से वो आलमी बन गया।
آج ہی کسی ستم ظریف نے سوشل میڈیا پہ ایک عوامی سو موٹو لینے کی کوشش کی ہے کہ سابق چیف جسٹس اور ان کے صاحبزادے ارسلان افتخار صاحب لمبی کہانی ہے جدہ ایئرپورٹ پہ جو ہیں وہ طیارے میں سوار ہونے کے لیے ظاہر ہے کیو میں لگے ہوئے تھے، پھر اچانک سے جانے کیا ہوا کہ وہ کیو جو ہے وہ توڑ کے آگے گئے، تو ان کی جو وہاں موجود افسر تھا لوکل، اس سے جو گفتگو ہوئی وہ ہے سوشل میڈیا پہ، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ابھی دیکھ لیں۔ No, he doesn't know anything. I came from the counter, he said that. Talk to him, but don't join this queue, please. Talk to him. Why should I talk to them? No. I believe on that what they are saying. Talk to them, No, but don't push in the queue, please. Sorry? Please, don't push in the queue. But there Don't is no push queue in for the the queue. business, don't you know that? No, Haven't ask you ever them. traveled? Ask them. We've been waiting. No. We all have been waiting. Everyone is waiting. What does that mean? We all going to London. Yeah, you have to go back. Okay, we will. They're pushing in. We've been joined. They're jumping queue. Doesn't matter. Yeah. No, I'm traveling business. Talk to them. Try to learn to stay in the line. You also try to learn how, but it is. اچھا یہ سیکیورٹی افسر سے نہیں سیکورٹی افسر میرا خیال ہے یہ کوئی مسافر یہ تھا، مسافر صاحب کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ کیوں آگے جا رہے ہیں، تو وہ ایکسپلین کریں گے بھائی ہم اس لیے آگے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو میں بتاتا ہوں اس کی تفصیلات۔ ہوا یہ ہے کہ ارسلان افتخار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے اور ان کے والد صاحب کے پاس اور ظاہر ہے بینگ اے سن ان کے پاس بھی بلو پاسپورٹ تھے جو کہ چیف جسٹس کے فارمر چیف جسٹس کے پاس ہوتے ہیں، اس پہ ویزا بھی اعلیٰ والا لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ بزنس کلاس کے لوگ جو ہیں پہلے آ جائیں۔ اب مجھے نارملی پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، تو کہنے لگے کہ جب میں گیا وہاں تو میں نے دیکھا ایک لائن آلریڈی لگ گئی تھی، تو جو کمین اور اکانومی کلاس والے ہیں وہ پہلے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں سائیڈ والی لائن ایک بنا لوں اور وہاں جا کر کے جو کہوں کہ بھائی بزنس کلاس سے۔ مجھے صرف اور صرف اعتراض یہ ہے کہ فارمر چیف جسٹس آپ کے والد صاحب ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ کو تو کیوں میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور اتنی بے عزتی کے بعد یہ جو ایکسپلینیشن دی ہے، بزنس کلاس ٹکٹ تو ہے نا یار بھائی کے پاس۔ ارسلان نے جو ایکسپلینیشن دی ہے نا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب پورا جو آپ پروسیس ہے امیگریشن وغیرہ کا اسے کراس کر کے جو آخری بورڈنگ کا آپ انتظار کرتے ہیں، بورڈنگ کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور اچانک سے اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم بورڈنگ شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے بزنس کلاس والے جائیں گے، اس کے بعد سیٹ نمبر 1 سے لے کے 20 تک، اس کے بعد 40، یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم پہلے بورڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو منظر ہے اس ویڈیو میں جو دکھایا گیا ہے، یہ مجھے وہ نہیں لگ رہا کہ طیارے تک لائن بن رہی ہو، یہ لاؤنج کا منظر مجھے لگ رہا ہے، یہ لاؤنج کا لگ رہا ہے یا تو میں خیال شاید ٹکٹ کاؤنٹر کا لگ رہا ہے۔ اچھا اینی وے یہ بھی ایک پاسبلٹی ہوتا یہ ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں وی آئی پی وہ ہوتا ہے بھلے کسی بھی شعبے سے ہو، کہ جو ایئرپورٹ پہ ہر دروازے سے کھل جا سم سم کہتا ہوا گزر کے سیدھا جہاز میں پہنچ جائے، کاؤنٹر امیگریشن اور کسٹمز کو چیرتا ہوا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے، آئی ایم شیور کہ تم نے بھی اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ بریف کیس لے کے جو چلنے والا ہوتا ہے اسی ایئرپورٹ کا اہلکار، جو مجھے یہاں تک تلاشی دینے پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میں مجبور ہوں گا، وہ امیگریشن آفیسر کو، کسٹم آفیسر کو کہتا ہے ارے سر اوکے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے، اچھا 12 یہ روزانہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مس ہیپ ہو جائے تو اس کو پتا ہے کہ جو سر جو رول ہوتے ہیں یا کٹتے ہیں وہ نیچے کے کٹتے ہیں۔ وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو 40 گاڑیوں کا جو قافلہ ہے، کم از کم 40 گاڑیاں اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جائیں، ایئرپورٹ لینے جائیں، اور اس کی حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ گاڑی جو ہے وہ ٹارمیک پہ سیڑھی کے ساتھ لگ جائے تو کیا کہنے۔ ان کے لیے وی آئی پی وہ بھی ہوتا ہے، اچھا ایک چیز میں اضافہ کروں تو وی آئی پی وہ بھی ہوتا ہے جس کے لیے ہر روڈ سگنل فری کوریڈور ہوتا ہے۔ وی آئی پی وہ ہوتا ہے جس کو جب ٹول ٹیکس پلازا پہ اگر کوئی بیچارہ اسے روکتا ہے کہ 30 روپے کا گاڑی کا ٹیکس دے دیں
تو وہ بیلٹوں سے مار مار کے نیلا کر دیا جائے بیسیکلی. اچھا اب دوسرا سر وی آئی پی کے لیے آپ لائن کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو وی آئی پی کے لیے لاؤنج بنے ہوئے ہیں, تو لہٰذا وی آئی پی کو عام آدمیوں میں گھلنے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ سیدھا ہی ایک لاؤنج میں. اچھا لیکن مسئلہ یہ کہ جب یہی وی آئی پی وہاں پاکستان سے باہر جب ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو 3 پوائنٹ اپنے لائسنس پہ بڑے آرام سے لے لیتا ہے, جی ایف کے پہ اپنی بنیان بڑے آرام سے اتروا لیتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں عادت پڑی ہوئی ہوتی وی 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 آئی پی والی, لہٰذا اچانک یہ عادت فوری طور پہ تو نہیں جاتی نا, تو واشنگٹن یا جدہ یا لندن یا کسی بھی ایئرپورٹ پہ وہ سمجھتا ہے, وہ کیریکٹر میں ہوتا ہے بقول شخص سے کہ کیریکٹر سے باہر نہیں. وہ جیسے جیٹ لیگ ہوتا ہے نا, تو وی آئی پی لیگ بھی تو کوئی چیز ہے نا سر. ہاں لیکن ہم لوگ اپنی وی آئی پی لسٹ کراچی میں چھوڑ کے نہیں آئے. مجھے رحمان ملک والا ایشو یاد آ رہا ہے, یاد ہے آپ کو؟ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا کہ ان کی وجہ سے پلین لیٹ ہو گیا تھا, پھر وہ بعد میں آئے تھے تو لوگوں نے نعرے بازی کی, وہ بھی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی, جی یاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو پابندی لگانے یہ اپنی ویڈیوز پر پابندی لگا دیں, کیونکہ وی آئی پیز کے لیے یہ کافی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں. وقفہ لے لیجیے. اوکے. ویلکم بیک. جیسے آپ ابھی نیوز اپڈیٹس میں دیکھ رہے ہوں گے, اگر آپ نے پچھلے 2-3 گھنٹوں میں کوئی بھی چینل دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ لنڈن میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس میں اب تک 2 لوگوں کی ہلاکت کی خبریں آئی ہیں, ایک پولیس افسر اور ایک سویلین خاتون. ہوا کچھ ایسے کہ ایک حملہ ور نے اپنی سب سے پہلے تو ویسٹ منسٹر برج, وہاں کا ایک بہت مشہور پل ہے, وہاں جو پیدل لوگ چل رہے تھے ان پر اپنی گاڑی چڑھائی, پھر گاڑی کو ٹکر ماری ریلنگ میں, وہاں سے نکلا بھاگا ویسٹ منسٹر پیلس کی طرف. وہاں داخل ہوتے ہوئے ایک پولیس افسر کو چھرے سے زخمی کیا, وہ پولیس افسر اب گزر گئے ہیں, اور ایک اور پولیس افسر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہاں پر پولیس نے فائرنگ کی اور اٹیکر زخمی ہو گیا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ سب ویز لاک ڈاؤن ہو گئے, یو کے میں ایک ہائی الرٹ پہلے سے بھی تھا لیکن اب مزید الرٹ ہو گیا. ٹریسا مے بھی میرے خیال ہے وسط صاحب پارلیمنٹ میں تھیں, اور ان کو پھر پتلی گلی سے وہاں سے نکال دیا. باقی لوگ جو ہیں انہیں کہا گیا کہ وہ فی الحال بلڈنگ کے اندر ہی رہیں. اچھا جی زرار, ابھی اپڈیٹ آئی لنڈن میٹ پولیس کی کہ اس میں اب 4 لوگ ہو گئے ہیں ہو آر ڈیڈ, جس میں ایک پولیس آفیسر ہے اور وہ شخص جس کو اٹیکر کہا جا رہا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ لنڈن پولیس کی جانب سے ابھی تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ 4 لوگ جو ہیں اس اٹیک میں وہ مارے گئے ہیں, جس میں اٹیکر بھی انکلوڈڈ ہے. اوکے. اچھا, اب کیونکہ اب یہ خبر آ گئی ہے تو اب چانس بنتا ہے کہ داعش اس کو کلیم کر لے, کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا پیٹرن دیکھیں, اور یہ جو حملہ ہے اس کو دہشت گردی کا لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے خود کہا ہے کہ اب تک ہم اس کو ایز اے ٹیررسٹ اٹیک ہی ٹریٹ کر رہے ہیں, اس وقت تک جو ہمارے پاس کوئی اور انفارمیشن آئے اور ہم اپنا ڈائریکشن چینج کریں. داعش کا جو ٹیکٹک رہا ہے ہمیشہ وہ ہے کہ اگر اس طرح کے لون وولف اٹیکس, اب میں پیرس اٹیکس کی بات نہیں کر رہا, میں برسلز اٹیک کی بات نہیں کر رہا. آج ہی برسلز اٹیک کی پہلی برسی بھی ہے جس میں 32 لوگ مارے گئے بھی ہے, تو یہ بھی ایک ریڈ فلیگ ہے. لیکن یہ ایک لون وولف اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا یہ بھی مطلب کہ وہ ضروری ہے کہ اٹ واز پلانڈ بائی داعش. حالانکہ داعش کی جو ایک ونگ ہے پوری انیم, جس کا کام ہی ہے ویسٹرن ملکوں میں اور ان طرح کی ایکسپورٹ کرنا ٹیررزم اینڈ پلاننگ ٹیررسٹ اٹیکس. اچھا, اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہے لو کاسٹ ٹیررزم. ٹھیک ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ گاڑی تو سب کے پاس ہے, چھرا کہیں سے لینا مشکل کام نہیں ہے. حالانکہ اس میں مطلب یو کے کی خوش قسمتی ہے کہ وہاں پر گن لا اسٹرکٹ ہیں. اگر نہیں ہوتے, اگر یہ امریکہ میں ہوتا تو جیسے اورلینڈو میں میسیکر ہوا تھا تو کوئی بھی جا کے یہ اٹیک چھرے سے نہیں ہوتا, یہ مشین گن سے ہوتا. میرا خیال ہے لندن میں جولائی 2005 میں جو 7/11 اٹیک کے نام سے مشہور ہے, ٹرانسپورٹ سسٹم پہ حملے میں 52 افراد ہلاک ہوئے, اس کے بعد سے شاید یہ سب سے سنگین واردات ہے. بیچ میں ایک ایسا حملہ ہوا تھا کہ ایک برٹش سولجر کا سر کاٹ دیا تھا ایک بندے نے, لی رگبی آئی تھنک. ہاں, وہ ہائی اسٹریٹ میں ہوا تھا, لیکن یہ جو ہے جی اس طرح کا ٹیررسٹ اٹیک. اچھا, اب یہ بھی نا اس کی بھی پریسیڈنٹ ہیں. 2010 میں القاعدہ
کی جو یمن برانچ ہے ان کی ایک ویب میگزین ہے انسپائر, تو وہاں پر یہ جو ویسٹ میں مسلم رہتے ہیں ان کو جو ٹارگٹ کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بندوق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنی گاڑی کو ایک ہتھیار بنا لیں. 2014 میں داعش نے بھی یہ کیا تھا, اور اس طرح کے کافی واقعات ہوئے ہیں. کینیڈا میں اس طرح کے واقعہ ہوا تھا, یو ایس میں بھی اس طرح کا واقعہ. تو سب سے جو ڈینجرس اٹیکس اس طرح کے تھے وہ تھا نیس. میرے خیال جولائی میں پچھلے سال 4 جولائی کو یوم آزادی ہوتا ہے نا فرانس کا, بستیل ڈے پہ, اور آئی تھنک 80 سے زائد لوگ اس پہ مارے گئے تھے. اور پھر اسی سال دسمبر میں برلن 28 دسمبر کو کرسمس مارکیٹ میں ایک ٹرک چڑھا دیا تھا لوگوں پر, اور وہاں پر 12 لوگ مارے گئے تھے. اچھا, اب ان میں سے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پرسیپشن تو یہی ہے کہ جی یہ ایک ویو آف ٹیررزم ہے اور یہ داعش یا اس طرح کی گروپس کے پیچھے ہیں. اور ابھی سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے صاحبزادے ہیں, وہ اپنے پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے. جو فار رائٹ یورپین پارٹیز ہیں وہ بھی اپنے پروپیگنڈا شروع کر دیں, اور ظاہر ہے کیسے نہ ہو جب اس طرح کا واقعہ آپ کے سامنے آئے. لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیو ہو یا کوئی ریلیجس موٹیو ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جو پیرس میں میرے خیال پچھلے ہفتے جیسے کچھ اورلی ایئرپورٹ پر ایک ابھی 2-3 دن پہلے, ٹھیک ہے, سوری, میرے خیال تھا کہ پچھلے ہفتے ہوا ہے, ٹون آدمی جس نے گن چھینی تھی. جی, اب اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ ٹون ہے, کیونکہ اس نے اگین وہی حسب معمول اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن جب اس کی سٹوری سامنے آئی تو وہ بڑی عجیب و غریب, کوکینچی تھا, وہ کوکینچی بھی تھا, صرف کوکینچی نہیں تھا. پچھلی رات وہ ایک بار میں ڈرنک کر رہا تھا, تو ٹون حالت میں نکلا, گاڑی تیز چلا رہا تھا, پولیس نے اس کو روکا. اس نے پینک میں گولی چلا دی پولیس پہ. پھر وہ دوبارہ گیا اس بار میں, بار پہ بھی فائرنگ کی, کسی اور کی گاڑی چوری کی. بیچ میں اپنے رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے پولیس کے ساتھ پنگا لے لیا. پھر وہ ایئرپورٹ جاتا ہے اور ایک وہاں پہ جو سپاہی ہے اس پر حملہ کرتا ہے. اور جب اس کی بلڈ رپورٹ آئی تو شراب بھی, چرس بھی اور کوکین بھی. ان کے جو والد صاحب ہے وہ کہنے کہ جی یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے, یہ منشیات کا عادی تھا اور اس نے کبھی اپنی زندگی میں شاید نماز نہیں پڑھی ہوگی, لیکن پتہ نہیں کیوں مرنے کا انداز اس نے یہی چنا. جی ہاں. اچھا, یہ جو ہے اسی سے ملتی جلتی خبر جو کہ اس سے سینئر خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے یا جو ادارے ہیں, انہوں نے جو کچھ 8 ممالک جو کہ اتفاقاً مسلمان ہیں, ان کے 10 ایئرپورٹوں سے اڑنے والی 9 مسلمان ایئر لائنز کی فلائٹس پہ جو کہ امریکہ جاتی ہیں, وہ انہیں باؤنڈ کیا ہے کہ جو کیبن ہے اس میں سوائے موبائل فون کے کچھ بھی نہ ہو. مسافر اگر لیپ ٹاپ لے کے اور ٹیبلٹس لے کے یا ڈی وی ڈی پلیئرز وغیرہ جو بھی الیکٹرانکس ہے بڑے سائز کی وہ لے کے اگر چڑھے تو اس کو اتار دیا جائے, اور یہ جو ہے بیگیج میں یہ سامان جانا چاہیے, ہینڈ کیری میں نہیں جانا چاہیے. کیونکہ وہ اس نتیجے پہنچے گے کہ انہیں کچھ کریڈیبل اطلاعات ملی ہیں کہ داعش والے جو ہیں پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے الیکٹرانکس جو بڑے ڈیوائسز ہیں, گیجٹس ہیں, ان میں دھماکہ خیز مواد چھپا کے اوپر لے جائیں. برطانیہ بھی ظاہر ہے کہ چھوٹا بھائی ہے امریکہ کا, تو غور کر رہا ہے کہ وہ بھی یہ کر لے. میرا خیال ہے کل تک ہو جائے گا یہ اعلان. اچھا, میں ایک بات یہ جاننا چاہ رہا تھا. کر دیا ہے سر, کر دیا گیا. اچھا, کر دیا ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا, اب میں یہ بات یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ فرض کریں میں ایک دہشت گرد ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے امریکہ میں جانا ہے اڑ کے, ظاہر میں جاؤں گا, تو یہ ایئر لائنز پہ پابندی لگ گئی ہے. رائل جورڈینین سے میں نہیں جا سکتا, ایجپٹ ایئر سے, ٹرکش سے, سعودی سے, کویت سے, رائل موراکو سے, قطر ایئر ویز سے, ایمریٹ سے, الاتحاد سے نہیں جا سکتا نا. پی آئی اے سے جا سکتا ہوں. خدا کے لیے کسی اور ایئرلائن کا نام نہیں ہے. اچھا, دوسرے یہ ہے کہ میں عمان, قاہرہ, استنبول, جدہ, ریاض, کویت, رباط, دوحہ, دبئی, ابو ظہبی کے ایئرپورٹ استعمال نہیں کر سکتا. اچھا, دہشت گردوں کو کنیکٹنگ عموماً اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پسندیدہ فلائٹس ہیں دہشت گردوں کی یا پسندیدہ ایئر لائنز ہیں, یہی وہ 9 ہیں. 10ویں ایئر لائن میں وہ جائیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے. مجھے عجیب سا مذہق خیز صورتحال یہ لگ رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہینڈ کیری میں آپ لے کے جائیں, وہ بھیا جسے بم لے کے جانا ہے وہ اپنے بیگیج میں نہیں لے کے جا سکتا. باس, کارگو ہولڈ میں بھی جو بم پھٹے گا وہ اتنا ہی نقصان کرے گا جتنا ہینڈ کیری میں کرے گا. تو اب یا تو کارگو ہولڈ میں کوئی نان بام پروف کارگو ہولڈ ہے آپ کا, جو میرا خیال ہے کسی جہاز کا ہوتا نہیں ہے. ہاں, مبشر, سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے.
مجھے یہ لگتا ہے کہ پی آئی اے کو فوراً جو ہے نا ایک پریمیئر لیپ ٹاپ سروس شروع کر دینی چاہیے کہ تمام جو مسافر جن کو اپنے لیپ ٹاپ بہرحال پہنچانے ہیں تو وہ پی آئی اے میں جمع ہماری ایئر لائن سے سفر کریں, پر پیسنجر چارج کر لیں. تو سر لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دب جائیں گے آپ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ٹیررسٹ سنگاپور ایئر لائن سے کیوں نہیں سفر کرتا, جاپان ایئر لائن سے, کے ایل ایم سے. 9/11 میں کون سی ایئر لائن یوز ہوئی تھی؟ 9/11 میں میرا خیال ہے وہ تھی, کون سی تھی یاد ہے آپ کو؟ لوکل تھی, لوکل ہی تھی, لوکل ایئر لائن, یونائٹڈ سم تھنگ لائک دیٹ نا. اچھا اب انٹرسٹنگ بات ہے ڈیلٹا اور یونائٹڈ کی آپ نے بات کی نا, تو ابھی نہیں, لیکن میرا جواب دیں کہ نہیں جواب آپ کے پاس. ٹیررسٹ جو ہے یہ جبوتی ایئر لائن سے کیوں نہیں سفر کرتے؟ وہ نیو یارک شاید جاتی نہیں ہے. بٹ بہرحال ایک اور ایکسپلینیشن ہے, پاسبل ایکسپلینیشن, اور وہ یہ ہے کہ جو ڈیلٹا ایئر لائنز ہیں, یونائٹڈ ایئر لائنز ہیں اور امریکن ایئر لائنز ہیں, ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ فروری میں, ارلی فروری میں, اور ہمیشہ ان کی ایک کمپلینٹ رہی ہے کہ جی یہ جو اتحاد ہے اور یہ جو ایمریٹس ہیں ان کو سبسڈیز ملتی ہیں اپنی حکومت سے, یو اے ای سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اتنی سبسڈی ملتی ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. تو سر یا تو آپ ہمیں بھی سبسڈی دیں یا تو پھر ان کے بارے میں کچھ کریں آپ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ چارجز بیسیکلی اس کے پیچھے کہانی یہ ہے. مجھے بہت لوگوں کا یہ ایک ہے پوائنٹ آف ویو کہ یہ پروٹیکشن آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ دہشت گردی سے پروٹیکٹ نہیں کر رہے, آپ اکنامک کمپٹیشن سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, کیونکہ اگین اب اگر میں جارڈن سے یورپ جاؤں رائل جارڈینین ایئر لائن سے, تو میں وہاں سے کوئی یورپین فلائٹ پکڑ کے نہیں جا سکتا. نہیں, اور دوسری بات یہ کہ اب زیادہ خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ فرض کریں بطور ٹیررسٹ اگر مجھے جانا تھا ایجپٹ ایئر سے, ایجپٹ ایئر تو اب نہیں جا سکتی, اس میں آپ گیجٹس نہیں لے جا سکتے, لیکن مجھے گیجٹ لے جانے ہیں تو لا محالہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ اب میں کینیڈین ایئر لائن ایئر کینیڈا سے جاؤں گا. تو ایکچولی تو یہ خطرہ دوسری ایئر لائنس کے لیے انہوں نے بڑھا دیا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, لیکن سر دیکھیں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کوئی 14-16 گھنٹے کی فلائٹ پہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ؟ نہیں. ہاں نہیں, میں نے بہت سستا کا سفر کیا, اور اگر ان بچوں کے ہاتھ میں کوئی ٹیبلٹ یا کوئی لیپ ٹاپ نہ ہو تو اس سے زیادہ بڑی ٹیررزم میں نے تو کبھی نہیں دیکھی نا, بیکاز اٹ از ایکچولی ٹیریفائنگ. تو مجھے تو اس چیز کا خطرہ ہے. اب شکر ہے کہ میرے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, لیکن باقی والدین کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. تو ظاہر ہے اب تو سیل ختم ہو گئے ہیں, بالکل کتنی گفتگو کریں اس پہ, اب 10% پہ آ گئے ہے نا, تو پھر اجازت ہی لے لیتے میرا خیال ہے. اور آج کا 4th سیگمنٹ نہیں ہوگا آج کے لیے. ہاں ہم 4 سیگمنٹ سے پہلے اجازت لے رہے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ.